السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج علم و ادب پہ بحث ہونے والی ہے اور جنگ و جدل پہ اور ثقافتوں کے ساتھ کیا لگا؟ ثقافت کے ساتھ فلم لگا لو، فلم و ثقافت پہ بات ہوگی۔ یار ہنسا نہ کرو، کوئی دانشوری والی بات بھی سن لیا کرو۔ سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جو گورا ہے، یہ اپنا یورپین کنٹری، اور تو سارا ہی گورا یار ہے، پوری منڈی لگی ہوئی ہے گوروں کی۔ یار یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ صرف ٹینکوں توپوں ڈرونوں کی لڑائیاں ہی نہیں لڑ رہے۔ میں سوچتا ہوں انہوں نے ہماری معیشت تباہ کر دیا، ہماری تہذیب تباہ کر رہے ہیں، ہماری ثقافت تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کسی نکر میں لگانا چاہتے ہیں۔ تم نے ساری لڑائیوں کا ذکر کیا، تم نے ایک معاملے کا ذکر نہیں کیا جو گورے نے ہمارے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ کیا ہے، واردات کی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ ہے ہمارا جو علمی ورثہ تھا اس پر جس انداز میں اس نے قبضہ کیا ہے یا اپنا حق فائق کر لیا ہے، وہ اس کی بڑی خوبصورت واردات ہے اور اس کا بہت کم ذکر سننے میں آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہمارے ادھر جو تپے ہوئے دانشور ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا کیا سوائے جنگ و جدل کے اور سوائے خون کے خرابے کے، کہاں سے کو علم کی بات کی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ یہ کتنی تاریخ کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ۔ بلکہ یار میں تمہیں ایک اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک ڈچ باشندہ ہے، ایک فلم ڈائریکٹر ہے، 32 سال سے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے اور بڑی اس نے کمال فلمیں اب تک بنائی ہیں، اسرائیلی نے یاد ہے، وہ بینی برونر، اس نے ابھی ایک فلم بنائی ہے جو ابھی باقاعدہ یعنی نمائش کے لیے پیش نہیں کی گئی، لیکن آپ اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہو، اس کے جو مختلف حصے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو، اور میں نے وہ دیکھے ہیں اس کے مختلف حصے۔ اس قدر لاجواب فلم ہے، نام ہے اس کا دا گریٹ بک رابری، اور اس فلم میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، تمام تر شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کی روشنی میں، باقاعدہ پرانے لوگوں کے انٹرویوز کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ قیام اسرائیل کے 1 سال کے بعد کس طرح یہودیوں نے فلسطینیوں کے جو علمی ورثہ تھا اس پر قبضہ کیا غیر محسوس انداز میں، اور کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ انتہائی قیمتی جو علمی نسخے تھے، کتابیں تھیں، ان پر قبضہ کیا، یا تو ان کو یعنی ضائع کر دیا یا ان کو اپنے قبضے میں لے کر بے نام کر دیا، یا پھر تیسری صورت یہ تھی کہ اپنے نام سے شائع کروانا شروع کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں علم دشمن لوگ، اس طرح کے لوگ اچھی بڑی قیمتی کتاب کے اوپر دال سیویاں رکھ کے کھا رہے ہیں۔ یار یہی تو ان کا کمال ہے کہ انہوں نے دال سیویاں رکھ کے نہیں کھائیں، ایک تیر سے 2 شکار کیے انہوں نے۔ ایک طرف تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اتنے قیمتی علمی ورثے سے محروم کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے ان لاکھوں کتابوں کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنایا، ان سے فائدہ حاصل کیا۔ بلکہ میں تمہیں ایک اور بڑی حیرت انگیز بات ہے جو اس فلم میں انہوں نے باقاعدہ تمام تر ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ ثابت کی ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ ایسی کتابیں آج بھی اسرائیل کی نیشنل لائبریری میں موجود ہیں جن کے اوپر AP لکھا گیا ہے، یعنی مصنف کی بجائے اپلائیڈ فار نہیں یار، AP لکھا گیا ہے ایبنڈنٹ پراپرٹی کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، حالانکہ اس نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ یہ سارے ان کے مصنفین جو تھے وہ مسلمان تھے، اور انتہائی قیمتی نسخے ہیں وہ، اور ان پر AP لکھ کر ان کو یعنی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ یار بڑی بریکی سے اس بندے نے یہ فلم بنائی ہے، بلے 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 بلے۔ لو جی، یہی فلم اگر بنا کے آسکر ایوارڈ کے لیے مسلمانوں کے خلاف بھیجی جاتی نا، اسے آسکر ایوارڈ مل جانا۔ ایسے ہی اب دیکھ لو، اس میں دکھایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ آتی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے نکرے لگا دینے۔ بالکل، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے نا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے اس جو علمی ورثہ ہے اس پر جو ڈکیتی ہوئی ہے اس پر کوئی افسردہ نظر نہیں آتا، لیکن کم از کم ہمیں اپنے اسلاف کو تو نہیں بلیم کرنا چاہیے نا کہ وہ بھی یہ علم سے بالکل بے بہرا تھے اور ان کو اس کی قدر نہیں تھی، یعنی انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا ہمیں اتنا قیمتی ورثہ ہمارے حوالے کرنے کے حوالے سے۔ اور اقبال نے غالباً اسی صورتحال کے حوالے سے اپنا رونا رویا تھا نا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہائے ہائے ہائے، یار واقعی ہم علم کے معاملے میں بڑے ہی لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ اور بدقسمت۔ یہ تم بزرگوں کے کارنامے تو بتا رہے ہو، مگر یہ موجودہ حالت میں دیکھو نا کیا حالت ہو گئی ہوئی ہے۔
ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یار؟ ہماری نسل جو ہے علم کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تم تو چلو پھر بھی میرے پاس بیٹھ کے 4 علم کی باتیں سن لیتے بے شک بے شک. اب کلا یہ کہاں جائے، سارے ملک کو تو ٹیوشن نہیں نہ پڑھا سکتا. یہ تو حکومت کا کام ہے. حکومتیں دیکھو کیا کر رہی ہے. یہ جو ریسنٹلی بجٹ پیش کیا ہے اس میں 4 ارب روپیہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے اور 6 ارب کا بجٹ رکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے. نہیں یار، یہ تو تمہارے مرشد پاک کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے یار. 6 ارب کیا چیز ہے؟ نہیں دیکھو مرشد نے بھی علم کے لیے ہی رکھا ہے 6 ارب روپیہ. پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیوشن شروع کر رہے ہیں اور میں نے سنا ادھر سے ایک اخبار بھی شروع ہونے والا ہے، روزنامہ قاہرہ، جو چھپا نہیں کرے گا، منہ زبانی جا کے لوگوں کو سنایا کرے. اور تمہیں پتا پرائم منسٹر ہاؤس میں سے جنتری بھی چھپ رہی ہے جس کے انچارج راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. ان کو یہ ڈیٹوں کا بہت پتا ہوتا ہے. اور یار یہ جو تم نے مجھے ٹریجڈی مووی سنائی ہے، یہ جو ریلیز ہونے والی ہے ابھی اور نہیں ہوئی ابھی، یہ جو بینی برونر کی بنائی ہوئی، اس میں دکھ والی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ نظر نہیں پڑی، اس کو نہیں یہ توفیق ہوئی کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے. انہی کے کسی اسرائیلی نیاد جو تم کہہ رہے ہو بندہ ہے بینی برونر، اس نے بتایا کہ آپ کے گھر میں یہ کیا ڈاکہ پڑ گیا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ محلے دار آگے بتائیں گے اٹھو جوانو تواڈے کن ڈاکہ پہ گیا جی. اور ہم دیکھو کون سی فلمیں بنا رہے ہیں، پولا سڑیارا، کالو شاہ پوریا، گجر بادشاہ، پیو بدماشاں دا. ہم فلم بنا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آخر بدماش کا بھی کوئی پیو ہوتا ہے. ویسے آپ خود نوٹ کریں، جب بھی کسی بڑی طاقت نے کسی کمزور پر حملہ کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے علم پر، اس کی نالج پر، اس کی ثقافت، اس کے کلچر پر اٹیک کیا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل 100% یہ بات درست ہے. یہ دیکھ لو کہ ہلاکو خان نے جب بغداد پر قبضہ کیا تو سب سے زیادہ جو اس کے رقیق حملے تھے وہ مسلمانوں کی ثقافت پر تھے. اس کے بعد جب یہ برطانیہ نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا، کس چیز پر سب سے زیادہ حملے کیے؟ ہماری ثقافت پر، علم پر. اس کے علاوہ یہ جو سلطنت عثمانیہ پر جب یورپ نے اس کے حصے بکھرے کیے، اس نے کیا کام دکھایا؟ یہی کیا نا کہ ہماری ثقافت سے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی. تم جب بھی دیکھ لو دنیا کے ہر استعمار نے سب سے پہلا وار جو ہے وہ نظام تعلیم پر کیا ہے. سب سے پہلی واردات جو کی ہے وہ تہذیب و تمدن کے خلاف ہوئی ہے. سب سے مہلک حملہ جو ہوا ہے وہ روایات پر اور اقدار پر کیا گیا. سب سے زیادہ لوٹ مار جو کی گئی ہے وہ علمی ورثے کی گئی. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں نا ان چیزوں کی اہمیت کو، ان کو پتا ہے کہ ان کی یہ چیزیں تباہ کر دیں، ان کا علم تباہ کر دیں، ان کے علم کو ختم کر دیں، ان کی ثقافت کو ختم کر دیں، یہ خود ہی ختم ہو جائے. میں تو گورے کی اس حرکت پہ اتنا سخت ڈر گیا ہوں، میں تو کئی دفعہ کلا جا رہا ہوتا ہوں تو میں پیچھے دیکھ لیتا ہوں کہ گورا تو نہیں میرے پیچھے لگا ہوا. میں تو اپنے دماغ پہ اکثر ہاتھ رکھ کے پھرتا ہوں. وہ علم کے پیچھے پڑتا ہے. تو میرے اندر بھی ادھر علم ہی ہے اور کیا اندر کھجورا لگی ہیں. ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.